وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
كفرتم إن عذابي لشديد. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر و احسان ہے، اور اس کو ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ اس نے محض اور محض اپنے فضل سے جلسہ سالانہ یوکے کو بخیر خوبی اختتام تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش جیسے ہم نے دیکھی اور محسوس کی، اور ہر ایک نے جس نے بھی NTA کے ذریعے سے دنیا کے تمام ممالک میں جہاں جہاں بھی اس جلسہ کی کارروائی دیکھی اور سنی، یہی اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ہم نے نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ سب اسی حقیقی اسلامی تعلیم کا حصہ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہے جو اس زمانے میں ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ آج تمام اسلامی دنیا میں سوائے جماعت احمدیہ کے کسی کو یہ پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے کیا طریقے ہیں، اور پھر اپنے وعدوں کے مطابق خدا تعالیٰ اپنے فضلوں کو کس طرح بڑھاتا ہے اور بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ جماعت نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو جڑا کر دعائیں کی، اس کا فضل مانگا، اس کا رحم مانگا، اس کے حضور جھکے، اپنے اندر خلافت کی نعمت کو قائم رکھنے کے لیے بے انتہا کرتے، نتیجتاً وہ خدا جو اپنے بندے سے بے انتہا پیار کرنے والا خدا ہے، جو بندے کے ایک قدم آگے کی طرف بڑھانے سے کئی قدم اس کی طرف بڑھتا ہے، اس خدا نے جو سچے وعدوں والا خدا ہے اپنے بندوں کی اس طور کی حالت کو میں بدلا۔ وہ خدا جو سب طاقتوں کا مالک ہے، وہ خدا جو مٹی کے گوہے سے بھی کام لینے کی طاقت رکھتا ہے، وہ خدا جو ایک تنکے میں بھی فولاد کے شکیل سے بھی زیادہ مضبوطی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس نے انتظام فرمایا اور احمدیت کے اس قافلہ کو پھر سے اپنی منزل کی طرف رواں کر دیا۔ اس پر ہر احمدی میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کے جذبات سے لبریز ہو کر اپنے سر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا دیے، اپنی وفاؤں کو انتہا تک پہنچایا، اور خلافت کے قیام کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کیا۔ اس خدا نے بھی جماعت کی اس شکر گزاری کا جذبہ ہی قدر کرتے ہوئے جماعت پر اپنے فضلوں کی بارش کو اور تیز کر دیا، اور یہ بارش اب رکنے والی بارش نہیں، اور اب یہ بارش انشاءاللہ برسے گی اور برستی رہے گی، کیونکہ یہ ہمارے رب کا اعلان ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں بڑھاؤں گا۔ بس اپنی وفاؤں، اپنی دعاؤں اور اپنے مولا کے حضور اپنے شکر گزاری کے جذبات کے اظہار سے اس کے فضلوں کی برس کی بارش کو کبھی رکنے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیارے آقا اور اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت ہے، ایک عائشہ بیان کرتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے، یہاں تک کہ آپ کے کان متورم ہو کر پھٹ جاتے۔ ایک دفعہ میں نے آپ سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب قصور معاف فرما دیے ہیں، یعنی ہر قسم کی غلطیوں اور لغزشوں سے محفوظ رکھنے کا ذمہ لے لیا ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا، کیا میں یہ نہ چاہوں کہ اپنے رب کے فضل و احسان پر اس کا شکر گزار بندہ بنوں؟ یہ
شکر و احسان کے جذبات، اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں، اس کی حمد سے اپنی زبانیں تر رکھنا صرف جماعتی طور پر فضلوں اور رحمتوں کے نازل ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سلوک ہے شخص سے کہ اس کی انفرادی زندگی میں بھی، اس کی خاندانی زندگی میں بھی اس شکر کے طفیل ہر مومن پر اپنی فضلوں کی بارش برساتا ہے اور اپنے فضلوں کا وارث بناتا ہے۔ بس ہر شخص کو اپنی بھلائی کے لیے بھی، اپنی ترقیات کے لیے بھی، اپنے خاندان کی بھلائی کے لیے بھی، اپنی نسلوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے بھی شکر نعمت کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن غنام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت یہ کہا کہ اے اللہ، جو بھی نعمت مجھے ملی وہ تیری ہی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور تمام تعریفیں اور شکر تیرے ہی لیے ہیں، تو گویا اس نے اپنے دن کا شکر ادا کر دیا۔ اور جس نے اسی طرح شام کے وقت دعا کی تو اس نے اپنی رات کا شکر ادا کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سیکھی، اللہم اجعلنی وألزم شکرک وأکثر ذکرک وأتبع نصیحتک وآخذ وصیتک۔ اے میرے اللہ، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرے شکر کا حق ادا کر سکوں اور کثرت سے تیرا ذکر کر سکوں اور تیری باتوں پر عمل کر سکوں اور تیرے احکام کی پابندی کر سکوں۔ عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد شکر کا سا چشمہ ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں کی اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعد عربی اشعار کا یہاں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اے وہ ذات جس نے اپنی نعمتوں سے اپنی مخلوق کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تعریف کی طاقت نہیں ہے، مجھ پر رحمت اور شفقت کی نظر کر، اے میری پناہ، اے حزن و کرب کو دور فرمانے والے، میں تو مر جاؤں گا لیکن میری محبت نہیں مرے گی۔ قبر کی مٹی میں بھی تیرے ذکر کے ساتھ ہی میری آواز جانی جائے گی۔ میری آنکھ نے تجھ سے کوئی موسم نہیں دیکھا، اے احسانات و غصے پیدا کرنے والے اور اے نعمتوں والے، جب میں نے تیری طرف لطف کا کمال اور بخشش دیکھی تو مصیبت دور ہو گئی، اور اب میں اپنی مصیبت کو محسوس ہی نہیں کرتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنے ارادوں سے علیحدہ ہو جائے اور اپنے جذبات سے خالی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے طریقوں اور اس کی عبادات میں فنا ہو جائے اور اپنے اس رب کو پہچان لے جس نے اپنی عنایات کے ساتھ اس کی پرورش کی اور وہ اس کی تمام اوقات حمد کرتا رہے اور اس سے پورے دل بلکہ اپنی تمام ذرات سے محبت کرے، تو اس وقت وہ عالموں میں سے ایک عالم ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عالم العالمین کی کتاب میں امت رکھا گیا ہے۔ جب انسان، ایک مومن انسان اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تو پھر بے اختیار توجہ اس کی حمد کی طرف بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری شکر گزاری اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ اس کے فضل بے انتہا اور لاتعداد ہیں، ان کا شکر ممکن ہی نہیں۔ تو یہ بھی اس کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے اپنی حمد کے طریقے بھی ہمیں سکھلا دیے۔ اور مسلم موعود
فرماتے ہیں کہ حمد کے معنی تعریف کے ہیں. عربی میں تعریف کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں: حمد، مدح، شکر، ثنا. اللہ تعالیٰ نے حمد کا لفظ چنا ہے جو بلا وجہ نہیں. شکر کے معنی احسان کے اقرار اور اس پر قدردانی کے اظہار کے ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ الفاظ استعمال ہو، یہ لفظ استعمال ہو، تو صرف قدردانی کے معنی ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ حمد اس سے زیادہ مکمل لفظ ہے، کیونکہ حمد صرف احسان کے اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر حسین شے کے حسن کے احساس اور اس کے اظہار پسندیدگی اور قدردانی کا نام بھی ہے. بس یہ لفظ زیادہ وسیع ہے. خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس بارے میں کہ الحمد ایک جامع دعا ہے اور اس کا مقابلہ کوئی دعا نہیں کر سکتی، نہ کسی مذہب نہ کسی احادیث کی دعائیں. پھر آپ مزید فرماتے ہیں عمدہ دعا الحمد ہے. اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین دونوں ترقی کے فکرے موجود ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم جس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی صاحب اقتدار شریف ہستی کے اچھے کاموں پر اس کی تعظیم و تکریم کے ارادے سے زبان سے کی جائے، اور کامل ترین ہم رب جلیل سے مخصوص ہے، اور ہر قسم کی ہم کا مرجع خواہ و تھوڑی ہو یا زیادہ ہمارا وہ رب ہے جو گمراہوں کو ہدایت دینے والا اور ذلیل لوگوں کو عزت بخشنے والا ہے، اور وہ محمودوں کا محمود ہے. یعنی وہ ہستیاں جو خود قابل حمد ہیں وہ سب اسی کی حمد میں لگی ہوئی ہیں. اکثر علماء کے نزدیک لفظ شکر ہم سے اس پر بھی فرق رکھتا ہے کہ وہ ایسی صفات سے مختص ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی ہوں، اور لفظ مدح لفظ ہم سے اس بات میں مختلف ہے کہ مدح کا اطلاق غیر اختیاری خوبی پر کی ہوتا ہے، اور یہ امر فصیح و بلیغ علماء اور ماہر ادباء سے مخفی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ہم سے شروع کیا ہے، نہ کہ شکر اور مدح سے، کیونکہ لفظ ہم ان دونوں الفاظ کے مفہوم پر پوری طرح حاوی ہے اور وہ ان کا مقام ہوتا ہے، مگر اس میں اصلاح، آرائش اور زیبائش کا مفہوم ان سے زائد ہے. چونکہ کفار بلا وجہ اپنے بتوں کی حمد کیا کرتے تھے، اور وہ ان کی مدد کے لیے حمد کے لفظ کو اختیار کرتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ معبود تمام عطایا اور انعامات کے سرچشمہ ہیں اور صفیوں میں سے ہیں. اسی طرح ان کے مردوں کی ماتم کرنے والیوں کی طرف سے مفاخر شماری کے وقت بلکہ میدانوں میں بھی اور ضیافتوں کے موقع پر بھی اسی طرح حمد کی جاتی تھی جس طرح اس رضا متولی اور ضامن اللہ تعالیٰ کی حمد کی جانی چاہیے. آپ مزید فرماتے ہیں کہ لفظ سے حمد میں ایک اور اشارہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میری صفات سے مجھے شناخت کرو اور میرے کمالات سے مجھے پہچانو. میں ناقص ہستیوں کی مانند نہیں، بلکہ میری حمد کا مقام انتہائی مبالغہ سے حمد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اور تم آسمانوں اور زمینوں میں کوئی قابل تعریف صفات نہیں پاؤ گے جو تمہیں میری ذات میں نہ مل سکیں. اور اگر تم میری قابل حمد صفات کو شمار کرنا چاہو تو تم ہرگز انہیں نہیں گن سکو گے. اور اگرچہ تم کتنا ہی جان توڑ کر سوچو اور اپنے کام میں مستغرق ہونے والوں کی طرح ان صفات کے بارے میں کتنی ہی تکلیف اٹھاؤ، خوب سوچو کیا تمہیں کوئی ایسی حمد نظر آتی ہے جو میری ذات میں نہ پائی جاتی ہو؟ کیا تمہیں ایسے کمال کا سراغ ملتا ہے جو مجھ سے اور میری بارگاہ سے بعید ہو؟ اور اگر تم ایسا گمان کرتے ہو کہ تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں اور تم اندھوں میں سے ہو. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام محامد جو عالم میں موجود ہیں اور مصنوعات میں پائی جاتی ہیں وہ حقیقت میں خدا کی تعریفیں ہیں اور اسی کی طرف راجع ہیں، کیونکہ جو خوبی مصنوع میں ہوتی ہے وہی حقیقت میں ثانی کی خوبی ہے. یعنی آفتاب دنیا کو روشن نہیں کرتا، حقیقت میں خدا ہی روشن کرتا ہے، اور چاند رات کی تاریکی نہیں اٹھاتا، حقیقت میں خدا ہی اٹھاتا ہے، اور بادل پانی نہیں برساتا، حقیقت میں خدا ہی برساتا ہے. اسی طرح جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ حقیقت میں خدا کی طرف سے ہی بنائش ہے، اور جو کان سنتے ہیں وہ حقیقت میں خدا کی طرف سے ہی سنوائی ہے.
اور جو اصل دریافت کرتی ہے وہ حقیقت میں خدا کی طرف سے بھی دریافت ہے، اور جو کچھ آسمان کے اور زمین کے عناصر اور صاف و جمیلہ دکھا رہے ہیں، اور ایک خوبصورتی اور ترازادگی جو مشروط ہوئی ہے، حقیقت میں وہ اسی ثانیہ کی صفت ہے جس نے کمال اپنی صفت کاملہ سے ان چیزوں کو پہنایا ہے، اور پھر بنانے پر بھی انحصار نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ایک رحمت شامل رکھی ہے، جس رحمت سے اس کا بقا اور وجود ہے، اور پھر صرف اس پر ہی اختصار نہیں کیا بلکہ ایک چیز کو اپنے کمال اعلیٰ تک پہنچایا ہے، جس سے قدر و قیمت اس سے کھل جاتی ہے، اور حقیقت میں محسن اور منعم بھی وہی ہے، اور جامع تمام خوبیوں کا بھی وہی ہے، اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور تقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ضروری اور بہت ضروری ہے کہ ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ سے پورے تذلل اور انکسار کے ساتھ ہر وقت دعا مانگتا رہے کہ وہ اسے سچی معرفت اور حقیقی بصیرت اور بنائی عطا کرے اور شیطان کے وساوس سے محفوظ رکھے۔ آپ مزید فرماتے ہیں قصہ مختصر دعا سے، توبہ سے کام لو اور صدقات دیتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ تم سے معاملہ کرے۔ ایک حدیث ہے، حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ وہ ہے جو ان میں سے لوگوں کا سب سے زیادہ شکر گزار ہو۔ یہ ایک اور مضمون اب اسی میں بیان کرنا چاہتا ہوں بندوں کی شکر گزاری کا، اور اسی طرح ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کا بھی نا شکر گزار ہے۔ تو بس اس لحاظ سے اب جلسے کے بعد میں ان تمام کارکنان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا شکر گزار ہوں جن میں ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی بھی ہے جنہوں نے رات دن ایک کر کے انتھک محنت کر کے بڑی خوش اسلوبی سے تمام کاموں کو انجام دیا۔ انسانیہ کے اندازے سے کہیں زیادہ مہمانوں کی آمد کی وجہ سے تمام انتظامات درہم برہم ہونے کا خطرہ تھا، اور قدرتی طور پر ایسے حالات میں جب کہ موسم بھی قابل اعتبار نہ ہو، اور پہلے دن تو جیسا سب نے دیکھا تیز ہوا کی وجہ سے جو ہلکی مارکیاں بعض رہائش کی لگائی گئی تھی وہ بھی کھڑی نہ رہ سکی، رہائش کی جگہ عمومی طور پر ویسے بھی تنگ ہو گئی، کھانے کا انتظام بھی متاثر ہو سکتا تھا، بلکہ آخری دن مشین بھی پلانٹ بھی خراب ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کچھ دیر بعد ٹھیک ہو گیا۔ تو قدرتی طور پر ایسے حالات میں پینک ہو جانا یا پینک پیدا ہو جانا کوئی معمولی ایسی بات نہیں جو انہونی ہو، لیکن بے انتہا ہم اور شکر کے جذبات سے اختیار خدا کے آگے سر جھک جاتے ہیں کہ جس نے کسی افراتفری کا ایسے حالات میں احساس بھی پیدا نہیں ہونے دیا، اور پھر بے اختیار شکر کے جذبات اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیاری جماعت کے ان کارکنوں کے لیے بھی پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے یورپ کے اس ماحول میں پرورش پائی، پلے بڑے، لیکن پھر بھی بے انتہا قربانی کے جذبے کے تحت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی مہمان نوازی نے حد الوسع کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ پھر بعد میں صفائی کے کام کو بھی بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا، اور مجھے امید ہے کہ اب تک اسلام آباد کے گراؤنڈز کا علاقہ بھی صاف ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اپنے بے انتہا فضلوں سے نوازے۔ مجھے بڑی فکر تھی، طبی طور پر مجھے فکر ہونی بھی چاہیے تھی، پہلا جلسہ تھا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار اور فضل کے جلوے دکھائے اور دکھاتا چلا جا رہا ہے، لیکن فکر یہ بھی تھی کہ کہیں کوئی بدانتظامی نہ ہو جائے،
لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ بہت سے شاملین جلسہ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثر انسانات گزشتہ سالوں کی نسبت بہت بہتر تھے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی میں جیسے کہ پہلے بھی تمام کارکنان کا شکریہ ادا کر چکا ہوں، دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری فکر کو دور کیا۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس شکر گزاری کے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر کوئی احسان کیا گیا ہو اور وہ احسان کرنے والے کو کہے اللہ تجھے اس کی جزائے خیر دے، خیر اور اس کا بہترین بدلہ دے، تو اس نے ثنا کا حق ادا کر دیا، یعنی ایک حد تک شکر گزاری کا فرض پورا کر دیا۔ اسی طرح مہمانوں نے بھی کمال صبر اور حوصلے سے انتظامات میں کمیوں کو برداشت کیا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزا دے۔ جس طرح اس جلسے میں تمام مہمانوں اور میزبانوں نے میرے لیے سکون کے سامان بہم پہنچائے، محبت و وفا کے معیار قائم کیے، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بھی اپنے فضلوں سے نوازتا رہے اور آپ کی جماعت اور خلافت سے محبت ہمیشہ قائم رہے۔ آخر میں ایم پی اے کا کارکنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، باہر سے متعدد خطوط آ رہے ہیں کہ بہت اچھے پروگرام تھے اور بہت آسان رنگ میں انہوں نے تمام یہ کارروائی ہم تک پہنچائی۔ اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ کبھی اس کے جو میں اس دنیا سے گزر جاؤں میں اپنے اس حقیقی آقا کے سوا دوسروں کا محتاج نہیں ہوں گا اور وہ ہر ایک دشمن سے مجھے اپنی پناہ میں رکھے گا۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا ہوا ولی فی الدنیا والآخرۃ وہو نعم المولا ونعم النصیر۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اگر تمام دنیا میری مخالفت میں درندوں سے بدتر ہو جائے تب بھی وہ میری حمایت کرے گا۔ میں نامرادی کے ساتھ ہرگز قبر میں نہیں اتروں گا، کیونکہ میرا خدا میرے ہر قدم پر میرے ساتھ ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ میرے اندرون کا جو اس کو علم ہے کسی کو بھی علم نہیں۔ اور فرماتے ہیں اگر سب لوگ مجھے چھوڑ دیں تو خدا ایک اور قوم پیدا کرے گا جو میرے رفیق ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ مسلم علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری ان قوم میں شامل رکھے۔ پھر فرماتے ہیں نادان مخالف خیال کرتا ہے کہ میرے مکروں اور منصوبوں سے یہ بات گزر جائے گی اور یہ سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا، مگر یہ نادان نہیں جانتا کہ جو آسمان پر قرار پا چکا ہے زمین کی طاقت میں نہیں کہ اس کو محو کر سکے۔ میرے خدا کے آگے زمین و آسمان کانپتے ہیں، خدا وہی ہے جو میرے پر اپنی پاک وہی نازل کرتا ہے اور غیب کے اثرات سے مجھے اطلاع دیتا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اور ضروری ہے کہ وہ اس سلسلہ کو چلاوے اور بڑھاوے اور ترقی دے جب تک وہ پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلاوے۔ اور ایک مخالف کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اس سلسلہ کے نابود کرنے کے لیے کوشش کرے اور ناخنوں تک زور لگاوے اور پھر دیکھے کہ انجام کار وہ غالب ہوا یا خدا۔ پہلے اس سے ابو جہل اور ابو لہب اور اس کے رفیقوں نے حق کو نابود کرنے کے لیے کیا کیا زور لگائے تھے، مگر اب وہ کہاں ہیں؟ وہ فرعون جو موسیٰ کو ہلاک کرنا چاہتا تھا وہ اس کا کچھ پتہ ہے؟ بس یقیناً سمجھو کہ صادق ضائع نہیں ہو سکتا، وہ فرشتوں کی فوج کے اندر پھرتا ہے، بدقسمت وہ جو اس کو شناخت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ وفاداروں میں رکھے۔ خارج مسلم علیہ السلام کی اس پیاری جماعت سے کبھی کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ ان کا کسی ایک پر بھی حرف آئے تو بے وفاؤں سے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر